السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ 1 کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت کریں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے تو را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس را پر بھی زبر ہے تو را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف، قاف، ضاد، صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں تو یہ حروف بھی پور یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے، تو اس لیے اس الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے حرف صاد آ گیا ہے تو اس الف کو بھی پور یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یہاں پر ایک الف میں 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یاد رہے غنہ کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ اور را کو پر زبر ہے تو را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۔ را پر زبر ہے تو را پور پڑھی جائے گی۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ دیتے ہیں، نون کو یعنی نون ساکن کو، ساکن حرف کو حذف کر دیتے ہیں۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 اڑائی یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ۔ نون ساکن کے بعد نون حرف ملون میں سے آئے گا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو صاد کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر زبر ہو تو را کو پور یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ تو آپ پھر حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے، تو اگر حرف الف سے پہلا حرف حرف مستعلیہ میں سے ہوتا تو پھر الف پر پڑھا جاتا۔ یہاں حرف مستعلیہ میں سے عین نہیں ہے، عین حرف مستفلہ میں سے ہے تو اس لیے اس الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ بھی ہوگا تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف ملون میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف فا آ گیا تو یہاں پر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال حرف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماعت کے ساتھ ادا ہوگا۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے خا کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، جیم پر بھی قلقلہ ہوگا۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اقلاب ہوگا، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے
الف کو چھوڑ دیں گے، تا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اور را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے را کو پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دعاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو دعاد کو بھی پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، اس پہ قلقلہ کریں گے۔ قاف پھر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہاں پر قاف کو پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہاں پر مد متصل ہوگی، اس کو 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی اور اس کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، یہاں پر بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبر حرکات میں سے ہے اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں، تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، بالکل نرمی سے اس کو پڑھیں گے۔ واو کے اوپر بھی زبر ہے، پھر آگے پھر زبر، سواد کو پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر بھی زبر ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، یہ بھی حرکات میں سے ہے تو اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، یہاں پر ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے اور پہلا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پڑ ہے یعنی موٹا ہے، تو اس الف کو بھی پڑ یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد لین عائد ہوگی، یا لین کے بعد وقف میں 2 پیشوں کو ساکن کر دیں گے، ختم کر دیں گے، تو اس لیے یہاں پر عارضی سکون را کے اوپر لگ جائے گی، تو یہاں پر مد لین عارض ہوگی، اس کو 2 2.5 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں صفا آ گیا تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، میم مشدد میں بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله۔ یہاں پر مد متصل ہوگی، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آگا تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ تنوین کے بعد حرف مرموم میں سے میم آگا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کو پڑ یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔